کبھی میں کبھی تم، تحریر فرحت اشتیاق، قسط نمبر 25۔ نتاشا عدیل کے ساتھ کافی پی کے بہترین شام گزار کے ابھی گھر واپس آئی تھی۔ کندھے پہ اس کا بیگ تھا، پیروں میں ہائی ہیلز تھیں۔ وہ بہت پیاری تیار تھی۔ چہرے پر عدیل کی توجہ اور اس کی جانب سے بڑھاوا ملنے کی خوشی اور غرور سا بکھرا تھا۔ وہ کمرے میں مسکراتے ہوئے داخل ہوئی تھی، اپنا بیگ اچھال کے صوفے پر ڈالا تھا۔ اس کی نظریں بیڈ سائڈ ٹیبل پر لگی اپنی اور سلمان کی ایک خوبصورت تصویر پر پڑی تھیں۔ اس تصویر میں سلمان نثار ہوتی نظروں سے نتاشا کو دیکھ رہا تھا۔ کیا کروں رباب، میں ہوں ہی اتنی خوبصورت اور چاہے جانے کے قابل۔ میرا ہمٹی ڈمٹی بھی میرا اور تمہارا مسٹر ہاٹی بھی میرا ہی دیوانہ ہے۔ نتاشا اپنے پیروں سے ہائی ہیلز بے پرواہی سے اتارتی بیڈ پر اب لیٹ گئی تھی۔ رباب جس طرح اکثر سلمان کا مذاق اڑا کے نتاشا کی بے عزتی کرتی تھی، اسے لگ رہا تھا کہ اس نے رباب کے ساتھ حساب برابر کر دیا ہے۔ وہ خوشگوار انداز میں مسکرائے چلی جا رہی تھی۔ اسے عدیل اور اپنا ساتھ گزارا وقت یاد آیا، جب کافی پینے کے بعد بل پے کرنے کے ٹائم پر ان دونوں کا ہاتھ آپس میں ٹکرایا تھا۔ نتاشا کے چہرے پر خوشگوار مسکراہٹ تھی۔ وہ اپنے اس ہاتھ کو پیار سے دیکھ رہی تھی جو عدیل سے ٹکرایا تھا۔ وہ ابھی تک اسی قمار میں تھی۔ مصطفیٰ شرجینا کا ہاتھ تھام کے اسے کمرے میں لے آیا تھا۔ وہ غصے میں آ کے صوفے پر بیٹھ گیا تھا۔ شرجینا کاٹن اور اینٹی سیپٹک دوا لے کے آئی تاکہ مصطفیٰ کی ناک سے بہتے خون پر لگا سکے۔ وہ مصطفیٰ کے غم و غصے سے بھرے چہرے کو دیکھتی آہستگی سے اس کے برابر میں صوفے پر بیٹھ گئی تھی۔ اس نے کاٹن پر دوا لگا کر اس کی چوٹ پر رکھنا چاہا، مگر مصطفیٰ نے غصیلے سے انداز میں اس کا ہاتھ دور ہٹا دیا۔ میں ٹھیک ہوں۔ تمہاری ناک سے خون بہہ رہا ہے مصطفیٰ۔ کہاں نہ ٹھیک ہوں؟ مجھ سے خفا ہو؟ مصطفیٰ میرا یقین کرو، میں نے جھگڑا نہیں شروع کیا تھا۔ رباب نے یمنا اور بلال بھائی کے ساتھ، میرے گھر والوں نے تمہاری بے عزتی کی ہے، اس بات کا غصہ ہے مجھے۔ تم سے کیوں ناراض ہوں گا شرجینا؟ شاید میں رباب کی بدتمیزی کے جواب میں چپ رہ جاتی تو یہ جھگڑا ہی نہ ہوتا۔ رباب کی انٹینشن ہی مجھے غصہ دلانے کی تھی، مجھے ہی چپ رہ جانا چاہیے تھا۔ کیوں چپ رہتی تم؟ ان کا دیا کھاتی ہو تم جو بے عزتی برداشت کرو گی؟ لیکن مصطفیٰ تمہیں اس طرح سے جھگڑا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ گھر کا ماحول خراب ہو گیا، ابا پریشان ہو گئے۔ کیوں چپ رہتا؟ تم سے وعدہ کیا تھا میں نے تمہاری انسلٹ اب کبھی کسی کو کرنے کی اجازت نہیں دوں گا۔ تمہاری عزت، آبرو اور وقار کی حفاظت میرا فرض ہے۔ میں نے جو کیا ٹھیک کیا ہے۔ عدیل بھی غصے میں لاؤنج سے نکلا تھا۔ وہ گاڑی لے کے گھر سے نکل گیا تھا۔ شرجینا نے جو اس کی بے عزتی کی تھی آج، وہ عدیل جیسے انا پرست اور خود پرست شخص کو برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ وہ روڈ پر تیز رفتاری سے گاڑی چلا رہا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کہاں جائے۔ کم از کم پیسہ پھینک کر تو میں نے شوہر نہیں خریدا نا تمہاری طرح جو میری جوتیاں سیدھی کرتا ہو، میری دولت کی وجہ سے میری غلامی کرتا ہو۔ عدیل احمد تم ہی کو مبارک ہو رباب منصور خان، ایسا خود غرض لالچی شخص مجھے کسی قیمت پر چاہیے ہی نہیں تھا۔ شرجینا کی ان تلخ مگر سچی باتوں سے جیسے عدیل کی مردانہ انا پر بڑے زور کی چوٹ لگی تھی۔ اپنی زخمی انا کو بہلانے کے لیے اسے اس وقت کوئی خود پر نثار اور فدا ہوتا شخص چاہیے تھا، کوئی جو اس کو سر آنکھوں پر بٹھائے، اس کی انا اور خود پسندی کو بحال کرا دے۔ عدیل نے غصے اور فرسٹریشن میں گاڑی چلاتے چلاتے موبائل اٹھایا اور نتاشا کو کال ملائی۔ دوسری جانب نتاشا عدیل کے ساتھ بھرپور انجوائے کرنے کے بعد اب کیجول ویسٹرن ڈریس پہن کر ٹی وی دیکھ رہی تھی۔ ہیلو، ابھی میں تمہیں ہی سوچ رہی تھی، نتاشا نے کال ریسیو کرتے ہی بولا۔ اور دیکھ لو، تمہیں سوچ رہی تھی اور تم نے فون کر لیا، اسی کو کہتے ہیں دل سے دل کو راہ ہوتی ہے۔ عدیل نے بیچ میں بات کاٹی۔ ملنا چاہتا ہوں، تم سے مل سکتی ہو؟ خیریت تو ہے عدیل؟ ابھی تو ملے تھے ہم، کیا ہوا؟ بہت اپسیٹ اور فرسٹریٹڈ ہوں۔ رباب کے ساتھ بیٹھا نا تو وہ مجھے مزید فرسٹریٹ ہی کرے گی۔ کسی ایسے دوست کے پاس کچھ دیر بیٹھنا چاہتا ہوں جو مجھے سمجھے، جس سے دل کی باتیں کر سکوں۔ تم میری طرف آ جاؤ، یا بولو تو میں آ جاتی ہوں جہاں تم کہو۔ نہیں، میں آ رہا ہوں تمہاری طرف۔ تھوڑی دیر پرسکون ماحول میں بیٹھنا اور ریلیکس کرنا چاہتا ہوں نتاشا۔ تم آ جاؤ، میں تمہارا انتظار کر رہی ہوں عدیل۔ عدیل نتاشا کے گھر آ گیا تھا۔ نتاشا نے باہر آ کے اس کا بھرپور استقبال کیا تھا اور اب اسے اپنے ساتھ لے کے لاؤنج میں آ گئی تھی۔ آئی ہوپ میں نے تمہیں ڈسٹرب نہیں کیا ہوگا۔ کیسی باتیں کر رہے ہو تم، اور مجھے ڈسٹرب کرو گے؟ تمہارے آنے سے تو مجھے بے پناہ خوشی ہوئی ہے۔ ایک بات سنو، سلمان تو مائنڈ نہیں کرے گا نا اس طرح یہاں آنا میرا؟ پہلی بات تو وہ اس وقت گھر پر ہی نہیں ہے، امریکہ گیا ہوا ہے، کوئی بزنس ڈیل کر رہا ہوگا۔ دوسری بات، میرے دوستوں سے ملنے جلنے پر اسے ہرگز کوئی اعتراض ہونا ہی نہیں چاہیے۔ بیٹھو نا تم، بہت اپسیٹ سے لگ رہے ہو، شیئر کرنا چاہو تو مجھ سے کر سکتے ہو عدیل۔ پھر سے موڈ خراب ہو جائے گا نتاشا، رہنے دو، بس مجھ سے اچھی اچھی باتیں کرو۔ تھوڑی دیر مجھے
یہ بتاؤ تم مجھ سے دوستی کیوں رکھنا چاہتی ہو؟ ایسا کیا خاص، کیا الگ، کیا منفرد ہے مجھ میں جو تمہاری کسی اور دوست میں نہیں ہے؟ یہ بتاؤ مجھے۔ تم ہو عدیل، مسٹر پرفیکٹ، اتنے ہینڈسم اور چارمنگ، اوپر سے باتیں کرنے کا ڈھنگ بھی تمہیں خوب آتا ہے۔ دنیا کی کون سی ایسی لڑکی ہوگی جو تم سے دوستی نہ کرنا چاہے، جو تمہاری دوست نہ کہلانا چاہے؟ میں تو جب تم سے ملتی ہوں اس کے بعد دنوں اس ملاقات کے سحر سے نکل ہی نہیں پاتی۔ سچ؟ میرا دل خوش کرنے کے لیے کہہ رہی ہو یہ؟ نو، واقعی سچ بول رہی ہوں۔ تم سے زیادہ شاندار مرد میں نے اپنی ساری زندگی میں نہیں دیکھا۔ رباب لکی ہے جو اسے تم جیسا بہترین پرفیکٹ شوہر ملا ہے۔ رباب بھی شدید غصے میں گھر سے باہر نکل آئی تھی۔ وہ اپنے گھر چلی گئی تھی، چہرہ غصے، چڑ، جھنجھلاہٹ سے بھرا ہوا تھا۔ اس کے آنے کی اطلاع پا کر ملازمہ دوڑی دوڑی آئی تھی۔ السلام علیکم بی بی صاحبہ، آپ بہت دنوں بعد گھر واپس آئی ہیں، اب تو گھر پر ہی رہیں گی نا؟ ملازمہ کے پوچھنے پر رباب نے صرف یہی جواب دیا، میں اپنے روم میں ہوں، کوئی مجھے ڈسٹرب نہ کرے، سمجھ آ گئی ہے؟ وہ اپنے کمرے میں آ گئی تھی۔ اس کے کانوں میں شرجینا کی آواز گونج رہی تھی، جیسے بھی ہم تم جیسوں سے تو بہت بہتر ہیں، کم از کم پیسہ پھینک کر تو میں نے شوہر نہیں خریدا نا تمہاری طرح۔ تمہارے روپے پیسے کو مائنس کر دیں تمہاری شخصیت سے تو سوائے اس مصنوعی کھوکھلی شخصیت کے بچتا کیا ہے تم میں؟ تمہیں لگتا ہے تم نے عدیل کو مجھ سے چھین لیا؟ تم جیت گئی۔ عدیل احمد تم کو ہی مبارک ہو رباب منصور خان، ایسا خود غرض لالچی شخص مجھے کسی قیمت پر نہیں چاہیے تھا۔ تم دونوں سیلفش ٹاکسک لوگ ایک دوسرے کو ہی ڈیزرو کرتے ہو۔ رباب غصے سے پاگل ہو رہی تھی، اس کے کانوں میں یہ آوازیں گونجے جا رہی تھیں، میری یہ بے عزتی تمہیں بہت مہنگی پڑے گی شرجینا، میں نے معاف کرنا سیکھا ہی نہیں ہے، اور اپنی انسلٹ تو میں کبھی کسی بھی قیمت پر معاف نہیں کر سکتی۔ چونٹی کی طرح نہ مسل کے رکھ دیا نا تمہیں اور تمہارے پیارے مصطفیٰ کو، تو میرا نام بھی رباب منصور خان نہیں۔ مجھ سے رحم کی، معافی کی بھیک مانگو گے تم دونوں، دیکھنا میں کرتی کیا ہوں۔ رباب انتہائی غصے میں اپنی ٹیبلٹس کھا رہی تھی۔ نتاشا نے باتیں کر کر کے عدیل کو کافی حد تک بہتر اور ریلیکس کر دیا تھا۔ وہ دونوں اب گرین ٹی انجوائے کر رہے تھے۔ تمہارے ساتھ وقت کا پتہ ہی نہیں چلتا، 11:30 بج گئے نتاشا۔ میرا دل چاہ رہا ہے میں وقت کو قید کر لوں، یہ رات یہیں رک جائے۔ اتنی اچھی لگتی ہے تمہیں میری کمپنی نتاشا؟ بے حد، میں بتا ہی نہیں سکتی کتنی۔ کیا رباب ایسا نہیں کہتی تم سے؟ رباب؟ چھوڑو یار، خواہ میرا موڈ پھر سے خراب ہو جائے گا۔ اوکے، نہیں کرتی رباب کا ذکر۔ میرا خیال ہے رات کافی ہو گئی ہے، اب مجھے چلنا چاہیے نتاشا۔ تم اتنے اپسیٹ، اتنے فرسٹریٹڈ سے آئے تھے آج میرے پاس، کاش میں تمہیں یہاں اپنے پاس مزید روک سکتی عدیل۔ میں اب بہت بیٹر فیل کر رہا ہوں نتاشا، ٹوٹا ہوا سا آیا تھا، تم جوڑ کے بھیج رہی ہو مجھے۔ پھر سے دوبارہ جب بھی خود کو ٹوٹا ہوا محسوس کرو تو میرے پاس چلے آنا۔ تمہارے ٹوٹے دل کو جوڑنے اور تمہاری دلجوئی کے لیے نتاشا ہر وقت حاضر ہے دل۔ رات کے 11:30 بج چکے تھے۔ افتخار چہرے پر فکر مندی بھرے تاثرات لیے بیڈ پر تکیوں سے ٹیک لگائے، ٹانگیں پھیلائے نیم دراز سے تھے۔ شگفتہ کمرے میں آئیں، نماز کے انداز میں دوپٹہ لپیٹ رکھا تھا، گویا نماز پڑھ کے آئی تھی۔ افتخار کو جاگا ہوا بیٹھا دیکھا تو سنجیدہ اور دھیمے لہجے میں پوچھا، سوئے نہیں آپ ابھی تک؟ نیند اڑ گئی ہے میری شگفتہ، یہ آج ہوا کیا ہے ہمارے گھر میں؟ جو ہوا اچھا نہیں ہوا ہے۔ رباب اور عدیل دونوں اسی وقت غصے میں اپنی اپنی گاڑیاں لے کے خدا جانے کہاں چلے گئے۔ اب میں فون کر رہی ہوں تو نہ رباب فون اٹھا رہی ہے اور نہ عدیل میری کال اٹھا رہا ہے، وہ دونوں ناراض ہو گئے ہیں۔ شگفتہ میاں سے بولی تھی، مجھے کسی پل چین نہیں ہے شگفتہ، بھائی نے بھائی پر ہاتھ اٹھایا، بھائی کے دوبڈو کھڑا لڑ رہا تھا، میرے بچے اب آپس میں اس طرح لڑیں گے، ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے، یہ کیا ہولناک منظر دیکھا ہے آج میں نے۔ شگفتہ بھی اپنے دونوں بیٹوں کی لڑائی مار پیٹ سے پریشان تھی۔ اپنے دونوں بیٹوں کو ہمیشہ ایک دوسرے سے پیار کرتا دیکھنا چاہتا تھا میں، مگر آج انہیں یوں دست گریباں دیکھ کر میں ٹوٹ کر رہ گیا ہوں۔ تمہیں ان دونوں کو روکنا چاہیے تھا شگفتہ، بات اتنی بڑھی کیسے؟ اگر کوئی جھگڑا تھا بھی تو تم اسی وقت ختم کرواتی نا، مجھے اندازہ ہی نہیں تھا کہ بات اتنی بڑھ جائے گی، میں تو خود سخت پریشان ہو گئی ہوں۔ مگر مجھے اتنا کہنے تھے افتخار صاحب کہ اس سارے فساد کی ذمہ دار شرجینا ہے۔ رباب کے ساتھ منہ ماری اس نے شروع کی تھی۔ رباب نے ذرا ہنسی مذاق میں یمنا اور بلال کو تھوڑا بہت کچھ کہہ دیا، شرجینا تو آپے سے باہر ہو گئی۔ شرجینا ایسی نہیں ہے شگفتہ، وہ تو بڑی سمجھدار سلجھ جو بچی ہے، بس رہنے دے افتخار صاحب، یہ جو آپ کی چہیتی شرجینا ہے نا، اس کے کارنامے بتاؤں نا آپ کو؟ کیا ہوا؟ پچھلے دنوں جو یہ ہفتہ بھر کے لیے میکے جا کے بیٹھی تھی نا، روٹ کے گئی تھی یہاں سے۔ کیا روٹ کے؟ آپ کی طبیعت کے خیال سے میں نے آپ کو بتایا نہیں، باقی گھر پہ بھی سب کے آگے اس کا بھرم رکھا، کسی کو پتہ نہیں چلنے دیا کہ بہو رانی روٹ کے میکے جا بیٹھی ہیں۔ آپ سمین سب سے اصل بات چھپا لی تھی میں نے۔ مگر کیوں؟ ہوا کیا تھا؟ کیوں گئی تھی؟
کچھ بھی نہیں ہوا، بس اپنی اہمیت جتانی تھی، منہ پھلایا، بنا بات کے سب سے منہ بگاڑا اور چل دی کچھ کہے سنے بغیر میں کے۔ بعد میں مصطفیٰ جا کے منا کے لایا تو ملکہ عالیہ سسرال واپس تشریف لے آئیں۔ آپ مردوں کو نا اس طرح کی چالاک ہوشیار لڑکیوں کی چالاکیاں سمجھ نہیں آتی، آپ کے سامنے جی ابا کرتی رہتی ہے۔ ذرا آج گز بھر کی زبان سنتے آپ، اس کی کس بدتمیزی سے بات کر رہی تھی وہ رباب اور عدیل سے۔ اس طرح کی فسادی بیویاں ہی ہوتی ہیں جو بھائیوں میں نفرتیں ڈلواتی ہیں، دلوں میں بدگمانیاں پیدا کرواتی ہیں۔ بھئی اب رباب پیسے والی ہے، عدیل کی چاہت ہے، تو تم کیوں جل جل کے مر رہی ہو؟ رباب اتنے بڑے باپ کی بیٹی کیسی اپنائیت سے یہاں رہ رہی ہے، اور ایک یہ ہیں انہیں عزت ہی راس نہیں آ رہی۔ گھر پر سارا خرچہ میرا عدیل کرے، ہونا تو یہ چاہیے کہ اسے عزت اور پیار زیادہ ملے، مگر اس چھٹاک بھر کی لڑکی نے مصطفیٰ کو بھڑکا کے اسے اپنے اس قابل عزت بھائی کے مقابل لا کے کھڑا کر دیا ہے۔ جو بھی ہے شگفتہ، مگر یہ جھگڑا ختم ہو جانا چاہیے۔ کس کی غلطی ہے، کون صحیح ہے کون غلط، مجھے اس سے سروکار نہیں۔ مجھے میرے بیٹے باہم شیر و شکر چاہیے۔ میں اپنے دونوں بیٹوں کو ہمیشہ اکٹھا متحد دیکھنا چاہتا ہوں شگفتہ، میرے بچوں میں دوریاں اور فاصلے میں نہیں دیکھ سکتا۔ افتخار ساری رات سو نہیں پائے تھے، وہ بہت بے چین تھے۔ بے چین شگفتہ بھی تھیں، لیکن وہ سارا کا سارا قصور شرجینہ پر ڈال رہی تھی۔ شرجینہ اور مصطفیٰ دونوں خاموش تھے، بیڈ پر آ کر لیٹ گئے تھے۔ شرجینہ نے اب قریب آ کے بینڈیج لگا دی تھی، مصطفیٰ نے اب اسے کچھ نہیں بولا تھا، وہ بدستور خاموش ہی رہا تھا۔ ان دونوں کو نیند نہیں آ رہی تھی، مصطفیٰ اپنے خیالوں میں گم تھا اور شرجینہ مصطفیٰ کو ڈسٹرب دیکھ کے سو نہیں پا رہی تھی۔ تقریباً ساری رات ہی وہ جاگتی رہی تھی، کہیں صبح ہوتے اس کی آنکھ لگی تھی، جبکہ مصطفیٰ نے تو پلکیں بھی نہیں جھپکائی تھیں۔ اب ایسے بورن لوزرز، پھٹیچر، ٹٹ پنچیے بھی میرے منہ کو آئیں گے۔ باپ اور بیوی کی کمائی پر پلنے والے لوزر، اوقات ہے تمہاری؟ اوقات ٹکے کی نہیں اور بھڑکے من بھر کی۔ شرجینہ کے الارم بجنے کی آواز آئی، الارم سے فوراً اس کی آنکھ کھلی۔ الارم بند کر کے وہ سیدھی ہوئی تو جاگے ہوئے مصطفیٰ سے اس کی نظریں ٹکرائیں۔ شرجینہ کے الارم کی آواز پر مصطفیٰ اپنی تکلیف دہ سوچوں سے باہر نکلا تھا۔ تم سوئے نہیں تھے کیا بالکل بھی؟ ساری رات جاگتے رہے ہو مصطفیٰ؟ تم بھی تو جاگ رہی تھی، فجر کے بعد ذرا دیر کو آنکھ لگی تھی تمہاری، میں دیکھ رہا تھا۔ تمہیں دیکھ رہی تھی میں تو، تم ساری رات اتنا بے چین رہے ہو مصطفیٰ، اسی لیے میں بھی نہیں سو پائی۔ عدیل نے کل تمہیں بہت غلط باتیں بولی تھی مصطفیٰ، وہی سوچتے رہے ہو نا ساری رات؟ میری وجہ سے کیا کیا سننا پڑا ہے نا تمہیں۔ آئی ایم سوری مصطفیٰ۔ تمہاری وجہ سے کیوں؟ کنگلا اور پھٹیچر تو میں ہوں، بیوی اور باپ کی کمائی پر ڈپینڈ بھی کرتا ہوں، اس میں غلط اور جھوٹ کیا ہے؟ مجھے آئینہ ہی تو دکھایا گیا ہے۔ مصطفیٰ کیا ہو گیا تمہیں؟ میری فکر نہ کرو شرجینہ، ٹھیک ہوں میں۔ اب یہاں رہنا واقعی مشکل ہوتا جا رہا ہے شرجینہ، بھائی اور ان کی امیر و کبیر بیگم کی موجودگی میں آئے دن اب کوئی نہ کوئی نیا تماشا لگے گا ہی۔ میں کسی قابل ہوتا نا تو کوئی نہ کوئی بندوبست کر لیتا ہمارے کہیں اور رہنے کا، مگر تمہارا کنگلا شوہر اپنی اور تمہاری اس تمام تر بے عزتی کے باوجود بھی مجبور ہے یہیں رہنے پر۔ مصطفیٰ اتنا مت سوچو نا پلیز، جو ہوا غلط ہوا، نہیں ہونا چاہیے تھا، مگر بھول جاؤ نا کل کی ساری بات کو، نارمل کر لو خود کو۔ اتنی اداس شکل نہ بناؤ شرجینہ، میں ٹھیک ہوں، کچھ نہیں ہوا ہے مجھے۔ میری فکر کرنا چھوڑو، آئی ایم پرفیکٹلی آل رائٹ۔ تم جا کر ایسا کرو شاور لو، تھوڑا فریش فیل کرو گے ہم دونوں کے لیے نا، میں ناشتہ بنا کے لاتی ہوں۔ شرجینہ بیڈ سے اٹھ کھڑی ہوئی تھی، ہاتھوں سے کھلے بالوں کو لپیٹتی وہ بالوں کا جوڑا سا بنا رہی تھی۔ رات بھی تم نے کچھ نہیں کھایا، ایسے ہی سو گئے تھے؟ ہاں، اور تم تو رات میں بہت بھرپور میل لے کے سوئی تھی نا، اسی لیے تو کہہ رہی ہوں مجھے بھی بہت بھوک لگ رہی ہے۔ ایسا کرتی ہوں زبردست سا ناشتہ بنا کے لاتی ہوں ہم دونوں کے لیے، تم بھی اٹھ جاؤ اور جا کے فریش ہو۔ شرجینہ ناشتہ بنانے کے لیے کچن کی طرف جا رہی تھی جب اس کا شگفتہ سے آمنا سامنا ہوا۔ شگفتہ نے اسے کڑی نظروں سے گھورا۔ کل کے جھگڑے کے بعد شرجینہ بھی ذرا محتاط سی ہو کے رکی۔ السلام علیکم امی۔ جب ہمیں ماں باپ سمجھتی نہیں ہو تو پھر امی ابا کہنے والے اس ڈرامے کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ آپ اور ابا میرے لیے بہت قابل احترام ہیں امی، بالکل اسی طرح جیسے میرے سگے والدین ہیں۔ اسی عزت و احترام میں ہی تو تم نے مصطفیٰ کو اس کے بڑے بھائی بھابھی اور ماں باپ کے خلاف ورگلایا ہے نا۔ کیسے وہ کل ہم سب کو آنکھیں دکھا کے گیا تمہارے سکھائے میں آ کے؟ میں نے اپنے بچوں کو ہمیشہ بڑوں کی عزت کرنا سکھایا تھا، تم نے اس کے ایسے کان بھرے کہ کبھی اپنے بڑے بھائی کے سامنے آواز اونچی نہ کرنے والا مصطفیٰ کل بھائی کا گریبان پکڑ کے کھڑا ہو گیا تھا۔ امی میں نے کچھ نہیں کیا تھا، آپ بھی جانتی ہیں میری کوئی غلطی نہیں تھی۔ جو گھروں کو جوڑ کے رکھنے والی لڑکیاں ہوتی ہیں نا، وہ چھوٹی چھوٹی باتیں شوہر سے چھپا لیتی ہیں تاکہ گھر کا ماحول خراب نہ ہو، تمہاری طرح ذرا سی بات کا پتنگڑ نہیں بناتی۔ میرے پیار کرنے والے دونوں بیٹوں کو ایک دوسرے کا دشمن بنا دیا تمہارے پھیلائے فساد نے۔ امی آپ کے سامنے ہوا تھا سب کچھ، رباب نے کیا، خبردار جو رباب کو کچھ کہا یا عدیل کے خلاف ایک لفظ بھی بولا،
یہ جو اس گھر میں ٹھاٹ سے رہ رہے ہو نا تم میاں بیوی، مفت میں رہنا، کھانا پینا، ہر آسائش مل رہی ہے، یہ سب کچھ میرے عدیل اور رباب کی مرہون ملت ہے۔ تمہارے اور مصطفیٰ کے چند روپوں میں نہیں چل رہا ہے یہ گھر۔ آئی ہیں بڑی رباب کی برابری کرنے۔ شگفتہ یہ کہتی کچن سے نکل گئی تھی۔ شگفتہ کی باتوں اور تانوں سے شرجینہ بہت ہرٹ ہوئی تھی۔ وہ خاموشی سے کچن میں داخل ہوئی۔ اس کی آنکھیں آنسوؤں سے بھر گئی تھیں۔ چولہے پر دودھ رکھا چائے پک رہی تھی۔ وہ انڈا پھینٹنے لگی۔ اس نے پین میں انڈوں کا آمیزہ ڈالا تو بے دھیانی میں گرم تیل کی چھینٹیں اس کے ہاتھ پہ آ گئیں۔ شرجینہ کا ہاتھ گرم تیل سے جلا۔ تکلیف کے احساس سے اس کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ وہ بے اختیار سی ہو کے بے آواز رو پڑی تھی۔ وہ جلے ہوئے ہاتھ سے ہی کام کرنے لگی تھی۔ وہ اسی جلے ہوئے ہاتھ سے ناشتہ بنانے لگی۔ اسے جلے ہوئے ہاتھ سے تکلیف ہو رہی تھی یا شگفتہ کی باتوں سے، وہ دونوں سے ہی بہت زیادہ ہرٹ ہوئی تھی۔ وہ ناشتہ بنا کے کمرے میں لے گئی، لیکن مصطفیٰ کے سامنے وہ بالکل نارمل تھی تاکہ مصطفیٰ مزید اپسٹ نہ ہو۔ اگلے دن رباب شام میں گھر واپس آ گئی تھی۔ زبیدہ نے گیٹ کھولا، رباب گھر میں داخل ہوئی۔ وہ ہمیشہ کی طرح بہترین تیاری، اسٹائلش ماڈرن انداز میں تھی۔ کل جس طرح غصے میں آپے سے باہر ہو کر وہ یہاں سے گئی تھی، اب اس کے کوئی آثار نہیں تھے۔ وہ خود کو نارمل، پرسکون، کمپوز کر چکی تھی۔ کون ہے زبیدہ؟ گیٹ پر دیکھا ہے؟ شگفتہ بولتے ہوئے لاؤنج کے دروازے سے باہر نکلی تھی۔ سامنے رباب کو کھڑا دیکھ کر جیسے انہیں اپنی آنکھوں پر یقین ہی نہیں آ رہا تھا۔ وہ خوش بھی ہوئی تھی اور تھوڑا خوفزدہ بھی تھی کہ شاید رباب ان لوگوں سے ناراض ہو گئی ہوگی اب۔ السلام علیکم آنٹی۔ وہ مسکرا کے شگفتہ کے نزدیک آئی اور خود ہی گرم جوشی سے ان کے گلے لگ گئی۔ شگفتہ کے دل کو جیسے بڑی ڈھارس اور اطمینان ملا کہ رباب ان سے ناراض نہیں ہے۔ وعلیکم السلام بیٹا، کل سے گھر نہیں آئی تھی، پتہ ہے میں کتنا پریشان ہو گئی تھی، تمہیں اتنی بار فون بھی کیا، تمہارا نمبر ہی نہیں لگ رہا تھا۔ آنٹی میں اپنا فون کل آفس میں ہی بھول آئی تھی، آپ کو تو پتہ ہی ہے نا میں کتنی بھلکڑ ہوں۔ سو سوری آنٹی، میں کل اس طرح بنا بتائے چلی گئی، آپ پریشان ہوئی میرے لیے۔ ایکچولی گھر کا ماحول ایک دم سے اتنا ٹینس ہو گیا تھا نا، مجھے لگا کچھ دیر کے لیے میں منظر سے ہٹ جاؤں تاکہ شرجینہ اور مصطفیٰ کا غصہ کم ہو جائے۔ ارے چولہے میں ڈالو شرجینہ کا غصہ۔ آئی ایم ریئلی سوری، کل جو سب ہوا، اگر مجھے اندازہ ہوتا کہ میرا ذرا سا مذاق اور بے تکلفی پر شرجینہ اس طرح ریئیکٹ کرے گی تو میں کبھی ڈرائنگ روم میں آتی ہی نہیں۔ کیوں نہ آتی تم؟ یہ تمہارا گھر ہے رباب، تم جہاں چاہے جاؤ، اور تمہاری کوئی غلطی ہے ہی نہیں۔ یہ شرجینہ ہی آپے سے باہر ہو رہی تھی۔ پھر بھی یہ سب نہیں ہوتا تو کتنا اچھا ہوتا نا آنٹی، دیکھیں نا انکل کی طبیعت ابھی ابھی تو جا کے تھوڑی ٹھیک ہوئی ہے، پھر سے انہیں ایک نئی ٹینشن دے دی ہے ہم لوگوں نے۔ جیسا تم سوچ رہی ہو، اپنے انکل کی فکر کر رہی ہو، اگر شرجینہ اور مصطفیٰ بھی ایسا سوچ لیتے تو اس سب کی نوبت ہی نہ آتی بیٹا۔ مگر خیر، جو ہوا تھا ہو گیا، اب اس سب بات کو چھوڑو۔ اچھا آپ عدیل کا بتائیں، عدیل کہاں ہے آنٹی؟ اس کا بھی موڈ بہت خراب ہے کل سے۔ کل رات میں دیر سے تو گھر واپس آیا تھا، صبح سویرے آفس چلا گیا، ابھی گھر واپس آیا تو سیدھا اپنے کمرے میں چلا گیا۔ کوئی مسئلہ نہیں آنٹی، اس کا موڈ بھی ٹھیک ہو جائے گا، میں اس کا موڈ ٹھیک کر دوں گی۔ ارے آنٹی میں آپ کو ایک خوشخبری تو سنانا ہی بھول گئی۔ کیسی خوشخبری ہے رباب؟ میں نے آپ کے اور انکل کے لیے نا نئی گاڑی خریدی ہے، بالکل لیٹسٹ ماڈل کی، 0 میٹر، زبردست کار ہے۔ ارے بیٹا اس تکلف کی کیا ضرورت تھی؟ تکلف کیسا آنٹی، میں چاہتی ہوں آپ کے اور انکل کے پاس ہر چیز شاندار ہو۔ میرا دوست ہے نا سرفراز، اس نے اپنے لیے نئی گاڑی بک کرائی تھی، کل ہی وہ اس کو ڈیلیور ہوئی، مگر وہ مجھے پسند آ گئی۔ میں نے سرفراز سے کہا بھائی یہ کار مجھے اپنے آنٹی انکل کے لیے پسند آ گئی ہے، یہ تم مجھے بیچ دو، خود اپنے لیے دوسری کار بک کرواتے رہنا۔ بیٹا بہت تکلف کرتی ہو تم تو، اتنا بڑا خرچہ کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ شگفتہ بہو کے پیسہ خرچ کرنے پر بے حد خوش تھی، نثار ہوتی نظروں سے رباب کو دیکھ رہی تھی۔ رباب اندر اپنے کمرے میں چلی گئی تھی۔ افتخار کمرے میں بیٹھ پر سنجیدہ انداز میں بیٹھے تھے۔ انہوں نے مصطفیٰ اور عدیل کو اپنے پاس بلایا تھا اور اب جیسے بیٹوں کے منتظر تھے۔ شگفتہ قریب صوفے پر ساتھ ہی بیٹھی تھی، چہرہ ان کا بھی سنجیدہ تھا۔ کمرے کا دروازہ کھول کے مصطفیٰ آیا تھا۔ اس کے انداز میں تھوڑی ہچکچاہٹ تھی کر کے جھگڑے کے بعد سے۔ اس کی ناک اور ماتھے پر چوٹ کا نشان اب بھی واضح تھا۔ اب آپ نے بلایا تھا؟ ہاں آؤ بیٹھو یہاں۔ عدیل کو نہیں بلایا تم نے شگفتہ؟ بول دیا ہے، آ رہا ہے وہ بھی۔ تم سے اور عدیل سے بات کرنا چاہتا ہوں میں مصطفیٰ، کل جو کچھ ہوا اس کے بارے میں۔ اپنے بڑے بھائی پر تم نے ہاتھ اٹھایا مصطفیٰ، یہ سکھایا میں نے تمہیں؟ ابا مار پیٹ بھائی کر رہے تھے، میں صرف خود کو ان کی مار سے بچا رہا تھا۔ جو بھی تھا، مگر اس کی نوبت آئی کیوں؟ میری زندگی میں یہ کر رہے ہو تم دونوں تو میرے بعد تو ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہو جاؤ گے۔ بہت دکھی ہوا ہوں میں تم دونوں کو کل دست گریباں دیکھ کر۔ ابا گستاخی معاف، لیکن اگر بڑے بھائی کا احترام مجھ پر فرض ہے تو کیا میری بیوی کی عزت اور ناموس کی حفاظت کرنا میرا فرض نہیں ہے؟ مطلب کیا ہے اس بات کا؟ شرجینہ کو کسی نے کچھ کہا؟ بھائی شرجینہ سے بدتمیزی کر رہے تھے ابا، اس کی تذلیل کر رہے تھے، اس لیے تم بڑے بھائی پر چڑھ دوڑے؟
تمہاری حور پری کو کوئی کچھ نہ کہے؟ شگفتہ میں بات کر رہا ہوں، تم تھوڑی دیر خاموش رہو، اس جھگڑے کو بڑھانا نہیں ختم کرنا چاہتا ہوں میں۔ اسی وقت کمرے کا دروازہ کھلا، عدیل سنجیدہ چہرے کے ساتھ اندر آیا۔ مصطفیٰ کو وہاں بیٹھا دیکھ کر عدیل کے ماتھے پر بل پڑ گئے، چہرے کی رگیں تن گئی تھی۔ وہ جس طرح آیا تھا اسی طرح واپس پلٹ کر جانے لگا۔ عدیل کہاں جا رہے ہو؟ واپس آؤ۔ ابا جہاں یہ ہوگا وہاں میں نہیں بیٹھ سکتا۔ عدیل میں بحیثیت باپ تمہیں حکم دے رہا ہوں، یہاں آ کے بیٹھو۔ عدیل باپ کے حکم پر انتہائی آف موڈ کے ساتھ ماں کے برابر میں صوفے پر جا کر بیٹھ گیا۔ اس کا منہ بنا ہوا تھا، وہ غصے اور ناراضگی کے اظہار کے طور پر مصطفیٰ کو مکمل طور پر نظر انداز کر رہا تھا، اس کی طرف دیکھ بھی نہیں رہا تھا۔ کس کی غلطی تھی کس کی نہیں، کون حق پہ تھا کس نے زیادتی کی، میں اس بحث میں ہی نہیں پڑھنا چاہتا۔ میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ سب کچھ بھلا کے تم دونوں بھائی ایک دوسرے سے گلے لگ جاؤ۔ ابا میں اس کی شکل نہیں دیکھنا چاہتا آپ، عدیل چڑ کے بولا۔ اگر میری خوشی اور زندگی چاہتے ہو تو تم دونوں بھائی گلے لگ جاؤ عدیل، بات کو یہیں ختم کر دو، ایک دوسرے کے لیے دلوں کو کشادہ کر لو بیٹا، جو بھی رنجشیں ہیں اسے دل سے نکال دو۔ تم دونوں میرے بازو میرا سہارا ہو، جب سہارا ہی کمزور ہو جائے گا تو میں کس طرح کھڑا رہ پاؤں گا، کس بل بوتے پر رہوں گا میں؟ اتحاد میں برکت ہوتی ہے بیٹا، یہ مٹھی بند ہے نا تو مضبوط ہے، کھل گئی تو کمزور۔ افتخار کا لہجہ جذباتی ہو گیا تھا، آواز قدرے بھرا گئی تھی۔ باپ کی آنکھوں میں نمی دیکھ کے مصطفیٰ نے بھائی کی طرف بڑھنے میں پہل کی۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھا، عدیل کی جانب بڑھا۔ وہ باپ کے کہنے پر اپنا دل صاف کر کے بھائی کے نزدیک آ گیا تھا۔ بھائی میں نے اپنا دل صاف کر لیا ہے، آپ بھی کر لیں۔ عدیل جوں کا توں بیٹھا رہا۔ افتخار نے عدیل کی طرف دیکھا اور بولے عدیل۔ مصطفیٰ اپنا ہاتھ آگے بڑھا کے کھڑا ہوا تھا۔ عدیل باپ کے حکم پر انتہائی بحالت مجبوری کھڑا ہوا۔ اس کے دل میں مصطفیٰ کے لیے کدورت اور نفرت بدستور تھی، وہ باپ کے حکم کے آگے مجبور ہوا تھا۔ مصطفیٰ باپ کے حکم کو مانتا، بھائی سے گلے لگا تھا، عدیل نے بھی مجبوراً اسے گلے لگا لیا تھا۔ بظاہر بیمار باپ کا حکم مانتے وہ دونوں بھائی گلے لگ گئے تھے، مگر دلوں کی بدگمانیاں ناراضگیاں دور نہیں ہوئی تھیں۔ اس گلے لگنے میں گرم جوشی پیار نہیں بلکہ دوری اور تکلف سا تھا، اپنائیت کا نام و نشان نہیں۔ عدیل کی آنکھیں مصطفیٰ کے لیے غصے اور ناراضگی سے بھری تھی، وہ باپ کی خاطر اپنے تاثرات چھپا رہا تھا۔ جیسے بھی صحیح، کم از کم دونوں بھائی گلے تو لگے تھے، یہ دیکھ کر افتخار اور شگفتہ دونوں پرسکون ہو گئے تھے۔ دونوں نے اطمینان کی سانس لی تھی۔ ایک پل کے لیے ہلکا سا گلے مل کے وہ دونوں الگ ہو گئے تھے اور عدیل فوراً ہی کمرے سے نکل کر اپنے کمرے میں واپس چلا گیا تھا۔ نتاشا کسی پارٹی سے واپس آئی تھی، وہ بہت اچھی تیار تھی، ماڈرن اسٹائلش لگ رہی تھی۔ اس کے پاس سلمان کی کال آئی تھی۔ سلمان کی کال دیکھ کر وہ چڑی تھی۔ دوسری جانب سلمان کسی ہوٹل روم میں تھا، وہ ابھی تک اپنے بزنس ٹور سے واپس نہیں آیا تھا، ابھی شاور لے کے نکلا تھا اور بہت موٹا لڈو لگ رہا تھا۔ کہاں تھی جانے من، کب سے تمہیں کالز کر رہا تھا؟ گھر پہ نہیں تھی سلمان، ابھی واپس آئی ہوں۔ کہاں گئی تھی؟ سرفراز کے گھر پر پارٹی تھی، اس کی اور کرن کی ویڈنگ اینیورسری تھی، وہاں گئی تھی۔ ہو گئی تسلی؟ ارے خفا کیوں ہو رہی ہو؟ خواہ مخواہ کے سوال کرو گے تو غصہ ہی آئے گا نا مجھے۔ سلمان پارٹی پر کیا پہن کے گئی تھی؟ ریڈ گاؤن جو میں نے گوچی سے لیا تھا نا وہ۔ ویڈیو کال پر آؤ نا، میں بھی تو دیکھوں میری بیوی کیا خیامت ٹھا رہی ہے۔ اف تم پھر شروع ہو گئے ہو سلمان، تمہاری ان چیزی باتوں سے نا مجھے سخت کوفت ہوتی ہے، پتہ ہے نا تمہیں؟ ارے میری ملکہ حسن اپسرا، اپنے عاشق سے ناراض تو نہ ہونا۔ اچھا بابا نہ آؤ ویڈیو کال پر، خوش ایسے ہی بات کر لو۔ یہ بتاؤ تمہارے لیے امریکہ سے کیا لاؤں؟ تم خود نہ آؤ، یہی سب سے بڑا تحفہ ہوگا میرے لیے، وہ زیر لب بولی تھی۔ رہنے دو تم، میں اپنی مرضی سے شاپنگ کرتی ہوں نا، اپنی مرضی سے ہی کروں گی۔ تمہیں پتہ تو ہے نیکسٹ منتھ دبئی کا ایک چکر لگاؤں گی اپنے لیے، بس تم کچھ نہ لانا میرے لیے۔ شرجینا شام کے وقت آفس سے واپس آئی تھی۔ رباب کہیں جانے کے لیے گھر سے نکل رہی تھی، اس کی تیاری کسی میٹنگ یا بزنس ڈنر پر جانے والی تھی۔ رباب لاؤنج کے دروازے سے باہر نکل رہی تھی، شرجینا اندر آ رہی تھی۔ اندر آنے اور باہر جانے والے اس راستوں پر دونوں کا ٹکراؤ ہوا، جیسے دو جانی دشمن ایک دوسرے کے آمنے سامنے آ گئے ہوں۔ اس طرح نفرت، حقارت اور طنز سے دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھا تھا۔ رباب کی آنکھوں سے نفرت کی چنگاریاں نکل رہی تھیں۔ شرجینا اسے اگنور کرتی سائڈ سے ہو کر گزر گئی تھی۔ جو تمہاری اکڑ ہے نا، خاک میں ملا دوں گی۔ یو ہیپی اینڈ گڈ ڈیز نمبرڈ شرجینا، ایسی جگہ لے جا کے ماروں گی جہاں پانی بھی نہ ملے۔ رباب نے اسے دیکھ کر خود سے بولا۔ لائک، کامنٹس، شیئر کریں اور تازہ ترین اپڈیٹس کے لیے سبسکرائب کریں۔